ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سمپسنز ایک دجالی کارٹون سیریز ہے جس میں خفیہ پیغامات کے ذریعے آنے والے وقت کی پریڈکٹیو پروگرامنگ کی جاتی ہے، اور ان کارٹونز میں دکھائے جانے والے تمام ایونٹس پہلے سے ہی پلان کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی پیشگوئی کے بارے میں بتایا جائے گا جس میں یہود، اسلام اور مسیحیت کو ملا کر ایک نیا مذہب بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس عجیب و غریب پیشگوئی کے بارے میں بتاؤں، پہلے آپ سمپسنز کی کچھ ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جان لیں جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی ہیں۔ دوستو، یہ کارٹونز 31 سیریز پر مشتمل ہیں جس کی اب تک تقریباً 700 ایپیسوڈز آ چکی ہیں۔ سال 1995 میں سمپسنز کارٹونز کی ایک ایپیسوڈ میں ویڈیو کال فیچر دکھایا گیا تھا جس میں اس کارٹون سیریز کا ایک کریکٹر کسی سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 1995 میں اس دنیا میں سمارٹ فون نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ سال 2010 میں سمپسنز کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھ میں سمارٹ فونز آ گئے جس کے ذریعے وہ جب چاہیں جس کو چاہیں ویڈیو کالز کر سکتے ہیں۔ پھر سال 1995 میں سمپسنز کی ایک اور ایپیسوڈ میں سمارٹ واچ دکھائی گئی جو کہ پہلی مرتبہ سال 2014 میں دنیا کی پہنچ میں آئی۔ اسی طرح سال 1995 میں سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں گو پرو دکھایا گیا تھا۔ یہ دراصل ایک کیمرہ ہوتا ہے جو کسی ہیلمٹ یا پھر کیپ پہ لگایا جاتا ہے اور ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 1995 میں لوگوں کے پاس اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس طرح سال 1995 میں سمپسنز کی گئی یہ پیشگوئی 2004 میں مکمل ہوئی۔ اسی طرح اگر ہم امریکی سیاست کی بات کریں تو سال 2003 میں سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ ہیلری کلنٹن الیکشن لڑے گی، جو کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ ہیلری کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑے گی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہیلری کلنٹن کو ہرا کر پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ سمپسنز کی یہ پیشگوئی سال 2016 میں پوری ہوئی جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو الیکشن میں شکست دے دی ہے۔ پھر سال 2000 میں سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سیڑھیاں اترتے اور ہاتھ ہلاتے دکھایا گیا تھا۔ سمپسنز کی یہ پیشگوئی سال 2015 میں پوری ہوئی۔ اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ سمپسنز کارٹون میں جب یہ پیشگوئی کی جا رہی ہوتی ہے اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیڑھیاں اتر رہا ہے تو سائیڈ پہ ایک شخص کارڈ پکڑے کھڑا ہوتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ سے وہ کارڈ گر جاتا ہے۔ ٹھیک یہی سب کچھ سال 2015 میں بھی، یعنی سمپسنز کی پیشگوئی کے 15 سال بعد حقیقت کے روپ میں نظر آتا ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سیڑھیاں اترتا ہے تو سائیڈ پہ کھڑے شخص کا کارڈ نیچے گر جاتا ہے۔ اب یہ سب یقیناً کوئی اتفاق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سال 2008 میں سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں ایک ووٹنگ مشین کو دکھایا جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں سمپسنز کارٹون کا ایک کریکٹر براک اوباما کو ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں موجود ووٹنگ مشین خراب ہوتی ہے۔ جب وہ کریکٹر براک اوباما کو ووٹ دیتا ہے تو وہ مشین اس کا ووٹ براک اوباما کی بجائے اس کے مخالف کو دے دیتی ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ سمپسنز کارٹون کی یہ پیشگوئی سال 2012 میں مکمل ہوئی۔ جب ایک شخص نے براک اوباما کو ووٹ ڈالی تو مشین نے اس کا ووٹ براک اوباما کے مخالف مٹ رومنی کو دے دیا۔ اس شخص نے باقاعدہ اس چیز کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کی تھی۔ اس کے بعد سال 2007 میں سمپسنز کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کارٹون کریکٹر اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ فون پہ بات نہ کرو، ہم گھر سے بھاگے ہوئے اور گورنمنٹ ہماری کالز ریکارڈ کر رہی ہے، جس کے جواب میں بچہ کہتا ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم پہ حکومت کیوں نظر رکھنے لگی؟ تو ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا NSA یعنی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہر عام اور خاص کالز ٹریک کرتے ہیں اور تمام شہریوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ دوستو، اب یہ بھی اتفاق ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت سے پردہ سال 2013 میں اٹھتا ہے، یعنی 6 سال بعد ایڈورڈ سنوڈن جو کہ امریکی NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے اور CIA کا ملازم بھی رہ چکا ہے، اس نے یہ انکشاف کیا کہ NSA امریکہ کی ہر کال ٹریک کرتی ہے، تمام لوگوں کے کال ریکارڈز ان کے پاس محفوظ ہیں اور یہ ایجنسی ہر شخص پہ نظر رکھتی ہے۔ اس وقت ایڈورڈ سنوڈن رشیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے NSA کی ہائیلی کلاسیفائیڈ انفارمیشن لیک کی ہے۔
اور عام لوگوں کو NSA کی اس خوفناک روپ سے آگاہ کیا ہے، اور اس طرح سمپسنز کی یہ پیش گوئی بھی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ دوستو اس کے بعد سال 1990 میں سمپسنز کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ سمپسنز خاندان کا ایک کریکٹر مچھلی کا شکار کرتا ہے، اور جو مچھلی وہ پکڑتا ہے اس کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ سمپسنز کارٹون کی اس ایپیسوڈ کو 3 آئیڈ فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بتایا جاتا ہے کہ نیوکلیئر پلانٹ کے ویسٹیج کی وجہ سے دریاؤں میں موجود مچھلیوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ پھر 20 سال بعد سمپسنز کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب ارجنٹینا کے ایک دریا میں 3 آنکھوں والی مچھلی کو دیکھا گیا، اور دلچسپ بات یہ کہ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ مچھلی نیوکلیئر پلانٹ کے ویسٹیج کی وجہ سے اس بدلاؤ کا شکار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سال 2000 میں سمپسنز کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں کوبی برائنٹ کی موت کے بارے میں بھی دکھایا گیا تھا۔ کوبی برائنٹ ایک مشہور اور بہت زبردست باسکٹ بال پلیئر تھا جس کی موت اسی سال 26 جنوری 2020 کو ہوئی ہے۔ سمپسنز کارٹون کی اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ کوبی برائنٹ ایک ہیلی کاپٹر پہ سوار ہوتا ہے اور اچانک ایک بلڈنگ سے ٹکرا کر کریش کر جاتا ہے، اور اس حادثے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم حقیقت کا جائزہ لیں تو جنوری 2020 میں کوبی برائنٹ کی موت بالکل اسی طرح ہیلی کاپٹر کریش ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے جس طرح سمپسنز کارٹون میں دکھایا گیا تھا۔ اب یہ کوئی اتفاق ہے یا پھر سوچا سمجھا منصوبہ؟ اس پہ آپ خود ذرا غور کریں۔ اس کے بعد سال 1997 میں سمپسنز کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں ایبولا وائرس کی پیشگوئی بھی کی گئی تھی، جس میں اس کارٹون کا ایک کریکٹر ایک کتاب پکڑے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے کیوریس جارج اینڈ دا ایبولا وائرس۔ اب اس وقت لوگوں نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا، لیکن پھر سال 2014 میں جب ایبولا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا تو لوگ حیران رہ گئے۔ اب اس وائرس کے پھیلنے کے بارے میں سمپسنز کارٹون سیریز کو 17 سال پہلے کیسے پتا چلا، یہ یقیناً ایک راز ہے۔ اس کے بعد سال 1993 میں سمپسنز کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں کرونا وائرس کی پیشگوئی بھی کی گئی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں ایک فیکٹری کے ملازمین کے ذریعے یہ وائرس پھیلتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جو کہ بعد میں ایک بڑی وبا کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی سال 1993 میں کی گئی سمپسنز کی پیشگوئی سال 2019 کے آخر میں پوری ہوئی ہے۔ ناظرین یہ تو سمپسنز کی وہ پیشگوئیاں ہیں جو کہ حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی ہیں، لیکن اب میں آپ کو سمپسنز کی ایک ایسی پیشگوئی کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ سمپسنز کارٹون کے 21ویں سیزن کے 17ویں ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ سمپسنز کے مین کریکٹر ہومر کا پورا خاندان چھٹیاں گزارنے یروشلم جاتے ہیں، جہاں وہ مذہبی رسومات دیکھتا ہے جو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ صحرا میں گم ہو جاتے ہیں، جہاں پیاس کی شدت ان لوگوں کو بے حال کر دیتی ہے۔ اسی دوران ہومر کے گروپ ممبرز اس کے جسم پہ بنے ایک پیدائشی نشان کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہومر سے کہنے لگتے ہیں کہ تم تو ہمارے مسیح ہو جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، اب تم ہمیں نجات دلاؤ گے۔ اپنا نیا رتبہ جان کر ہومر اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل یہاں ہومر مسیح دجال کے روپ میں دکھایا جاتا ہے، جو مسجد اقصی جا کر لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم برسوں سے جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہو وہ در حقیقت میں ہوں۔ اب تم سب اپنا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب اپناؤ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہومر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میں خود ہی خدا ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں۔ ہومر اپنے نئے مذہب کا نام کرسمو جیوز بتاتے ہیں، یعنی کرسچن، مسلم اور یہود کا مشترکہ ایک نیا مذہب جسے لوگ قبول کرنے لگتے ہیں۔ دوستوں میں جانتا ہوں کہ یہ سننے میں کافی خوفناک ہے، لیکن ان دجالی کارٹونوں میں یہ پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سمپسنز کارٹون کوئی معجزہ یا کوئی کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالم یہود کی تیار کردہ سازش ہے جس کے ذریعے تیار کردہ منصوبوں کی پریڈکٹیو پروگرامنگ کی جاتی ہے۔ بے شک فتنہ دجال دنیا کا سب سے خوفناک فتنہ ہوگا۔ ناظرین یاد رکھیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، تو ہمیں یقیناً ان فتنوں کے بارے میں آگاہ رہنے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا
کہ آخر فتنہ ہے کیا، تو آپ کا اس فتنے سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ پاک ہمیں فتنے دجال اور اس کے حواریوں کے شر سے اپنی امان نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک اس چینل کے لیے آب حیات ثابت ہوتا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں اور اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔